30 سیکنڈ میں آپ اپنی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ کنفیوز ہیں تو میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہوں، اس میں ایک آپ نے کرنی ہے۔ 30 سیکنڈ میں آپ کے اس فیصلے سے آپ کی تاریخ بدل جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک۔ ہر شخص سوال یہ کرتا ہے کہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی، لیکن کبھی اس پر غور کیا ہے کہ یہ کیا صرف فوجی طاقت سے ہی ہوگی؟ کیا کہاں ہماری کمزوریاں ہیں؟ ہم ابھی بھی کیوں کنفیوز ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دو بڑے واضح مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فوجی طاقت، عسکری قوت، اور دوسری ہوتی ہے دہشت گردانہ سوچ کو ختم کرنا۔ پہلا جو عمل ہے اس کے لیے ایک اسٹرانگ عسکری طاقت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ایک طاقتور فوج چاہیے ہوتی ہے، ایک پروفیشنل آرمی چاہیے ہوتی ہے جو ان کو ختم کرے، ان کو مارے، ان کے انسٹالیشنز کو ختم کرے، اس گروپس کو ختم کرے۔ لیکن دوسری سیڑھی پر چڑھنے کے لیے جو نظریاتی، اخلاقی اور قومی سوچ میں یکجہتی درکار ہے، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ نہ یہ بات صرف فوجی طاقت سے بنتی ہے اور نہ صرف اتحاد سے ہی بنتی ہے۔ اب دوستو، عسکری میدان میں تو ہم نے فتوحات کے بہت سے جھنڈے جو ہے نا وہ گاڑ دیے ہیں، اپنے سے بڑی قوت کو شکست بھی دے دی، دنیا میں اپنے طاقت کا لوہا بھی منوایا۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے پاکستان دہشت گردی کی شدید ضد میں ہے۔ کئی دہائیوں سے آپ کی فوج دہشت گردوں کے خلاف وار اینڈ ٹیرر میں انوالو ہے، جنگ لڑ رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں معصوم شہری اور آپ کے مسلح افراد کے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن ہر بندے کے ذہن پر ایک سوال قائم ہے کہ یہ آخر کب ختم ہوگی؟ اب اس کے لیے دو لائے عمل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتی ہے فوجی طاقت اور دوسری ہوتی ہے نظریاتی، اخلاقی اور قومی یکجہتی۔ پہلا سٹیپ ہے فوجی طاقت، اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کئی عرصے سے آپ کی فوج جو ہے وہ وار اینڈ ٹیرر میں لگی ہوئی ہے، ان کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں آپریشن ہو چکے ہیں، سکسیسفل کامیاب آپریشن پاکستان کی آرمی نے کیے ہیں، ان کا کلین اپ کیا ہے، ان کے کیمپس کو تباہ کیے ہیں، ان کو مار دیا ہے، اس ایریا کو پورا کلین اپ کر دیا ہے۔ اور یہ پچھلے کوئی 15 سے 20 سالوں میں آپ کی آرمی کنٹینیو پروسیس کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ، فزیکل، اسٹریٹجیکلی یہ آپریشن جاری رکھی ہوئی ہے، اور اس میں کامیاب ترین جو ہے نا وہ ریزلٹ دے رہی ہے۔ فوج کو تو جب بھی بندے سامنے آئے ہیں انہوں نے مار دیے، بچ کے کوئی بھی نہیں گیا۔ جس نے جہاں سے اٹیک کیا وہیں پہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ہمیں کہاں پر خامیاں ہیں اور کہاں پہ کمزوریاں ہیں، اس کو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں لائے عمل جو ہیں فوجی طاقت اور قومی یکجہتی، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ 2014 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، جس کو آج تک ہم بتیاں جلا کے تو منا رہے ہیں، لیکن اس پہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس پر تمام سٹیک ہولڈرز نے متفقہ طور پر سائن کیے تھے۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے تقریباً کوئی 20 نکات ہیں۔ اس میں عسکری طاقت کے ریلیٹڈ ایک ہی نقطہ ہے، صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جو فوج کے ریلیونٹ ہے، باقی تمام جو ہیں وہ دوسرے اداروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کی فوج تو اپنا کام مکمل طور پر کر رہی ہے، چاہے وہ آپریشنز ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، کے پی کے میں ہوں، یا کوئی بارڈر کراس ہوں، اور بلکہ خاص کر لاسٹ 2025 میں تو اپنے سے 3 گنا بڑی جو طاقت ہے اس کو بھی شکست دے دی۔ تو آپ کی جو فوج ہے وہ تو اپنی جو ڈیوٹی نیشنل ایکشن پلان میں دی گئی ہے اس کو پرفیکٹلی پرفارم کر رہی ہے اور سب کے سامنے ہے۔ اس میں اس نے 100% ریزلٹ اچیو کیے ہیں۔ اتنے سادہ لفظوں میں کام کو تقسیم کر دیا گیا تھا کہ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے گا تاکہ پھر کولیکٹیولی ہم اپنے آبجیکٹ کو اچیو کر لیں۔
نو دا کوشچن از کہ جو باقی نکات ہیں جو دوسرے اداروں کے ریلیونٹ ہیں اس پہ کتنا کام ہوا. اب اس میں ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ ذکر کر رہے ہیں، کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیدہ نکات تھے کہ آپ نے اپنا لٹریچر چینج کرنا ہے. جو بھی ایکسٹریمزم، دہشت گردی کی ریلیٹڈ لٹریچرز ہے اس کو ختم کرنا ہے. جو آپ کے لا انفورسز ادارے دہشت گردوں کو پکڑیں ان کو ٹائملی ان کو سزائیں دینی ہیں، ان کے خلاف امیڈیٹ جوڈیشل میں جا کے فیصلے ہونے ہیں. اس کے بعد جو مین چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ کی پولیٹیکل سائٹ ہے جو بہت ہی ویک ہے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل سائڈ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل نمائندے ہوتے ہیں وہ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ پبلک نمائندے ہوتے ہیں، ان کے پبلک میں فالوورز ہوتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں، ان کے بیانات کو فالو کرتے ہیں، اور ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے، ان کی جو مینیفیسٹو ہوتی ہے پبلک کے لیے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. دیٹس وائی دا پولیٹیکل سائڈ از مور امپورٹنٹ ٹو موٹیویٹ دا پیپل کہ دا پاکستان از فرسٹ. سو دوسری سائڈ پہ پھر اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے وہ آپ کے میڈیا کا ہے. اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر میڈیا کا بھی بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، فیک نیوز کو ریجیکٹ کریں، اور ٹی وی کے ٹاک شوز میں یا ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر صرف بیانات کی حد تک نہیں بلکہ ان کو سپورٹ نہ کریں. ان کی جو مورلی سپورٹ ان کو مل رہی ہے دہشت گردوں کو، وہ موسٹ پرابلی آپ کی میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو گیا، الیکٹرانکس میڈیا ہو گیا، ان سے ملتی ہے. گو کہ یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، باہر کے ممالک سے ہی آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بٹ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان سائٹ پر بھی موجود ہیں. ان ساری ویکنس کے باوجود نہ ہم نے لٹریچر میں چینجنگ کی، نہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کیے جس میں دہشت گردوں کو پراپرلی سزائیں دی جائیں، نہ ہم نے پولیٹیکل سائڈ پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ہم نے نہ کوئی سیمینارز کیے، نہ ہم نے ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس کو کوئی ترغیب دی، ان کے لیے کوئی ایونٹس، کوئی سیمینارز تشکیل کیے. پولیٹیکل نیریٹو ہم نے بلڈ نہیں کیا، جو سیاسی بیانیہ ہے وہ ہم نہیں بنا چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف. سٹل ابھی تک لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر. ان کے لیے مورلی اور سمپتھیز کے جو ہیں وہ عنصر موجود ہے. جب تک آپ اف اینڈ بٹ ختم نہیں کریں گے، اف اینڈ بٹ سے باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک آپ ون پوائنٹ ایجنڈا پر متفق نہیں ہو سکتے. دوستو کسی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کسی بھی لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کسی بھی ایجنڈا کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو اف اینڈ بٹ سے نکلنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی فار ایگزامپل جیسے ابھی ریسنٹ افغانستان نے پاکستان کے اوپر ایک اٹیک کیا اور پاکستان کی فوج نے اس کو بھرپور جواب دیا. جو وہ دہشت گردی کر رہے تھے، ہمارے مدرسوں میں دھماکے، ہمارے اسکولوں میں دھماکے، ہمارے امام برگاہوں میں، آپ کے پورے پاکستان میں معصوم شہری فوجی جوانوں، آفسرز کو شہید کرتے رہے. جب ان کے خلاف ایکشن ہوا تو ابھی تک کہیں نہ کہیں سے کوئی ہمدردی کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ اس صورت میں کہ جی پاکستان آرمی بالکل ٹھیک کر رہی ہے، افغانستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن what do you mean by لیکن؟ لیکن کا کیا مطلب ہے؟ لیکن سے مراد یہ ہے کہ آپ کنفیوز ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک چونکہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے انٹریکشن بہت زیادہ رہی ہے افغانستان اور پاکستان کی پبلکلی ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے حق میں جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا اس کی وجہ سے ابھی تک سٹل لوگ مینٹلی طور پر یہ کنفیوز ہیں کہ یار یہ طالبان تو بہت نیک لوگ ہیں، یہ تو خلفائے راشدین کے دور کا اسلام وہاں نافذ ہے. اس کنفیوژن سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پر نہیں آ سکتے. سو دیٹ ان ساری کمزوریوں اور ویک پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ اس ریزلٹ پر آپ پہنچنے کی کوشش کریں کہ آپ نے اف اینڈ بٹ سے باہر نکلنا ہے. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا.
آپ کی اسٹیٹ نے ویری کلیئرلی لاؤڈ اینڈ کلیئر اپنی پالیسی اناؤنس کر دی ہے. The choice is your, either with Pakistan or with the terrorist. So as a nation, as a Pakistani, ہم سب کو اس if and but اور اس کنفیوژن سے باہر آنا چاہیے. جو ویک سائڈ ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خامیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دین کولیکٹیولی جو ہے ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے. تو آئیے سب مل کر یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان فرسٹ. No one is beyond the country. And this decision take only 30 seconds. آپ کی تاریخ بدل جائے گی. آپ کا بہت شکریہ.